الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الحادين إلى محاسن الأفعال. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. آج کا ہمارا سبق جو ہے 16واں پارہ ہے. 16ویں پارے میں سورۃ الکہف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور اس کے بعد جو ہے سورہ مریم ہے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ طاقت نہیں رکھتے اس کی کہ میرے ساتھ رہ سکیں. اس کی وجہ یہ ہے جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. تو کچھ چیزوں کا میرے پاس علم ہے، وہ جو ہے آپ کو ان تک رسائی حاصل نہیں ہے، وہ صرف مجھے ہی پتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا علم کے متلاشی تھی، کہا نہیں مجھے علم سیکھنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ شرط طے کر لو کوئی، میں اس شرط کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کروں گا. کہا انہوں نے کہ پوچھنا نہیں ہے آپ نے جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں، اعتراض نہیں کرنا. تو کشتی میں جا رہے ہیں. اب جب کشتی میں جا رہے ہیں تو کشتی والوں نے بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا. اب انہوں نے کیا کیا، خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیب دار کر دیا. یعنی واضح طور پہ اس میں یہ نہیں کہ نیچے سوراخ کر دیا، نیچے سوراخ کرتے تو ڈوب جاتے. سائڈ پہ کسی جگہ سے دیکھیں، ہر ایک چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، تو سامنے سے کسی جگہ سے جہاں کشتی کو عیب دار کر دیا اور کافی زیادہ نقصان پہنچا دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نہیں رہ سکے تھے، اتنا زیادہ اچھا سلوک کیا انہوں نے، کرایہ تک نہیں لیا آپ سے اور بڑے عزت سے ملے اور آپ نے ان کی کشتی کا اتنا نقصان کر دیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا ہماری بات یہ طے ہوئی تھی کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں، اعتراض نہیں کریں گے. دوسرا جو تھا، سمندر کے کنارے ہی جب جا رہے تھے تو ایک لڑکا ملا، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے کہ یہ دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں، اس نے کچھ کیا نہیں ہے، معصوم بچہ ہے اور آپ اسے قتل کر رہے ہیں. خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب بات یہ طے ہوئی تھی کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں. موسیٰ علیہ السلام اب بڑے جوشیلے آدمی تھے اور بڑے روب و دبدبے والی شخصیت تھی، لیکن اب وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، آپ اگر کہوں گا نا مجھے ساتھ نہ رکھنا. اب ایک بستی میں گئے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے کھانا ہی نہیں پوچھا. انہوں نے کہا بھی کہ کوئی ہماری ضیافت کرے، تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا. اب وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی. خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے تھوڑا زور لگایا اور چونکہ ظاہری بات ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی تو اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھ سے نہیں صبر ہوگا. اب یہ آپ نے عجیب کام کیا، انہوں نے تو مطلب آپ کا مطلب کچھ بھی اچھا نہیں کیا اور آپ نے اتنا اچھا معاملہ کر دیا ان کے ساتھ. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، تو اب جدائی ہے، میں آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ مسئلہ کیا تھا. جو کشتی والے تھے ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، وہ ظالم تھا، اچھی کشتی کو دیکھ کے اس کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا. تو جب اس نے دیکھنا تھا کہ یہ عیب دار ہے تو ان کو بیچاروں کو چھوڑ دینا تھا، کیونکہ یہ یتیم لوگوں کی تھی، مسکین لوگ تھے جو کام کرتے ہیں. تو اس کی کشتی کو بچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے. دوسرا جو بچے کو قتل کیا ہے اس کے والدین نیک آدمی ہیں. اس بچے کو اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ جو ہے اس کی طبیعت میں شر زیادہ ہے، تو بڑا ہو کے اپنے والدین کو فتنے میں ڈال دے گا، تو اس وجہ سے اس کو قتل کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدلے اور اولاد عطا فرمائے جو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اب دیکھیں یہاں کتنا بڑا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم کیا سوچتے ہیں ہوتا کہ اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے انسان کا جو قتل ہو جائے، مر گیا، تو کوئی اس کو بہتر محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے. تو یہاں خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اس کے والدین کے لیے بہتر ہے کہ کہیں والدین کو فتنے میں ڈال دے. اب لوگوں کو پتا ہے کہ جب بچے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، والدین کی عزت کو بھی خاک میں ملا دیتے ہیں، تو پھر والدین کو کہنا پڑتا ہے کہ کاش تجھے ہم نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کاش تو اتنا بڑا نہ ہوتا، کاش تو چھوٹا ہوتا ہی مر جاتا یا تجھے مار دیتے. تو والدین کو فتنے سے بچانے کے لیے جو ہے خضر علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا.
اور کہا میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تیسرا جو دیوار کو سیدھا کیا، کہا یہ یتیم بچے تھے تو اب ان کے نیچے خزانہ ہے، اب اگر دیوار گر جاتی تو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو خزانے کی حفاظت کی ہے۔ اب آخری واقعہ جو ہے یہی، تو اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں میں نے اپنے جو ہے 2 جلیل القدر بندوں کو بھیجا خزانے کی حفاظت کے لیے، اس لیے ابوہما صالحن، کیونکہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو۔ اب اگر چاہتے ہیں ہماری اولاد کو خراش تک نہ آئے، اگر چاہتے ہیں ہماری اولاد کی حفاظت ہو، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی فرشتے اللہ خصوصی طور پہ حفاظت فرمائے گناہوں سے، شر سے، خود نیک بن جائے، لیکن واضح طور پہ ہے نا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس وجہ سے ان کے خزانے۔ اب اولاد کے مال کی بھی حفاظت ہوگی، اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، کب؟ جب باپ جو ہے، جب والدین نیک ہوں گے۔ تو یہ ٹینشن کہ ان کا فیوچر سیکیور کرنا، ان کو بڑے بڑے اسکول کالجز میں اور بڑے بڑے جناب اعلیٰ کہاں کہاں بھیجنا، کیوں جی ہم فیوچر سیکیور کر رہے ہیں؟ آپ خود صحیح ہو جائیں، سجدے کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، آپ کی اولاد کا فیوچر سیکیور ہوگا، یہاں بھی وہاں بھی۔ تو یہ ایک تو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ خضر علیہ السلام نے واضح طور پہ کہا کہ یہ میں نے خود نہیں، وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے خود نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ تیسرا جو واقعہ ہے جی وہ سورۃ الکہف میں وہ ہے ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں ذوالقرنین، کرن کا معنی ہوتا ہے سینگ۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹوپی اس طرح کی پہنی ہوتی تھی کہ اس کو 2 سینگ نما ہوتے تھے، بعض کہتے ہیں 2 ان کی لٹیں تھیں۔ جو بہتر بات معلوم ہوتی ہے، کرن کا معنی ہوتا ہے زمانہ، تو انہوں نے 2 زمانے دیکھے ہیں۔ بہرحال یہ نام ہے، اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک بادشاہ تھے جو مسلمان تھے، اللہ کے خاص بندے تھے، نیک آدمی تھے، اور پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ تو ان کے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں زمین میں قدرت عطا فرمائی تھی، فاتبع سببا، جو سبب ہم نے عطا کیے تھے ان کو انہیں پیروی کی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچ گئے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج طلوع ہونے کی جگہ جہاں سے سورج ایگزیکٹ نکلتا ہے وہاں پہنچ گیا، اصل میں سورج کے لیے آپ کو پتا ہے وہ تو گھوم رہا ہے، وہ تو خلا میں ہے، نہ کہ زمین سے نیچے سے تو نہیں نکلتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے آخری زمین، آپ کہہ لیں جاپان جو ہے چڑھتے ہوئے سورج کی زمین اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ کوئی اور آبادی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جاپان ہی تھا، میں مثال دے رہا ہوں کہ یعنی جہاں سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورج چڑھنے کی زمین ہے، تو وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا اور کہا جس نے ظلم کیا اس کو ہم بھی عذاب دیں گے، کیونکہ میں بادشاہ ہوں اور اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اسے سزا دی جائے گی، جو نیک کام کرے گا اس کو یہاں بھی موجے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے موجے ہیں۔ پھر سورج کے جو ہے، پہلا ہے سورج کے غروب ہونے کی جگہ جسے مغربی دنیا کہتے ہیں، اور مشرقی دنیا جو مطلب ہم لوگ ہیں ہمیں مشرقی دنیا کہتے ہیں، مغربی دنیا جو اس طرف ہے۔ تو یہاں جب پہنچے تو ایک قوم کو یہاں پایا کہ جو کا وقت احطنا بما لدیہ خبرا، ان کو ہم نے خبر، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کچھ بھی، عام لوگوں کی زبان وہ سمجھتے نہیں تھے۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا یجوج اور ماجوج جو ہیں یہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یجوج اور ماجوج جو ہے ایک قوم ہے جو ہے تو انسانوں ہی کی قسم میں سے، یعنی جن نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، جو 3 ہی قومیں ہیں اس میں ہیں اور ہیں انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 1000 جو ہیں لوگ وہ جہنم، 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، صرف 1 جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو بہت مشکل معاملہ ہے جنت میں جانا۔ پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان اتنے نہ ہونا، یہ یجوج اور مجوج میں سے زیادہ جہنمی لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ ساری جہنمی ہیں، یجوج اور ماجوج، ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمیں روزانہ تنگ کرتے ہیں، ہمارے آ کے یہ
کھانا بھی کھا جاتے ہیں اور یہ آدم خور ہے، بیسیکلی بندے بھی کھا جاتے ہیں، تو ان کا کچھ کرے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے تانبے کے ساتھ لوہے کو پگھلا کے، تانبے کو پگھلا کے، بڑی ہی قیمتی دھاتوں کو پگھلا کے ایک بہت بڑی دیوار بنا دی اور کہا کہ فَمَسْتَاءُ يَظْهَرُ، اس کے اوپر نہ تو چڑھ سکیں گے نہ سوراخ کر سکیں گے، لیکن حاضہ رحمت من ربی، میرے رب کی رحمت سے ہے۔ فائزہ جا وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جعلہ دکاء، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یہ ٹوٹ جائے گی۔ وکان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اس مراد قیامت کے قریب، قیامت ابھی قائم نہیں ہو رہی، قیامت کے قریب، یعنی قیامت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یجوج مجوج آئے گی۔ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک ہے جی، سب سے بڑی نشانیوں میں سے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مسلمان بڑے مظلوم ہوں گے اور مہدی علیہ السلام جب آئیں گے ان کو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کئی مہدی آ چکے ہوں گے لیکن وہ سارے جھوٹے ہوں گے۔ تو ایک مہدی جو اصل ہیں وہ خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، طواف کر رہے ہوں گے تو لوگ ان کو پہچان لیں گے اور آواز دیں گے کہ بھئی یہی مہدی ہیں، یعنی خود نہیں کہیں گے۔ جتنے بھی جھوٹے لوگ ہیں وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں، تو جبکہ یہ جو اصل مہدی ہیں یہ خود دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ لوگ ان کو کہیں گے تو پھر یہ مان لیں گے، اور پھر مسلمانوں کے جو لشکر ہیں بہت بڑے بڑے لشکر ہوں گے اور مسلمانوں جو ہیں فتح پائیں گے۔ اب یہ تو عام لوگوں سے جنگ کر رہے ہوں گے امام مہدی، اب ادھر سے دجال آ جائے گا۔ اب دجال کا جب ظہور ہوگا تو دجال کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت عام لوگوں کے پاس نہیں ہوگی۔ اس کے پاس جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی۔ جو اس کی جنت ہے وہ اس کی جہنم حقیقت میں جہنم ہے، جو اس کی جہنم ہے وہ حقیقت میں جنت ہے۔ کہے گا بارش ہو تو بارش ہوگی، کسی بندے کو مار کے قتل کر کے اسے کہا زندہ ہو جا تو زندہ ہو جائے گا۔ اتنا ہی زیادہ دیکھیں شیطان کے پاس بھی تو بڑی کارنامے ہیں نا اس کے بھی، اور اس کے پاس بھی بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے یہ دجال کو رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، سو دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو۔ تو اس میں بچنے کے دجال کے فتنے سے دو راستے بتائے۔ ایک تو فرمایا سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لو، تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں اس خصوصی اس فتنے سے بچنے کے لیے۔ اور دوسرا جو ہے فرمایا کہ جب فجر جو نماز ہوتی ہے فرض، تو اس میں درود شریف کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگا کریں۔ اس میں قبر کا فتنہ ہے، جہنم کا فتنہ ہے، دنیا اور آخرت کا فتنہ اور دجال کا فتنہ۔ وہ دعا یاد کرنی چاہیے، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ ہے۔ اس کے بعد جب دجال آئے گا تو عام لوگوں کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام پھر نازل ہوں گے۔ 2 فرشتے دمشق کی جامع مسجد جو ہے 2 فرشتوں کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوں گے اور اتر رہے ہوں گے تو لوگ خوش ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو قتل کریں گے۔ یہاں ایک اور دلچسپی کی جو بات ہے، وہ قتل کس سے کریں گے؟ نیزے کے ساتھ۔ واضح طور پہ حدیث کے لفظ ہیں کہ نیزے کے ساتھ قتل کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے اور دلچسپ بھی بہت زیادہ ہے، کہ نیزے کے ساتھ قتل کریں گے جبکہ آج کل تو بڑی جدید ہتھیار ہیں اور بڑا جدید نظام ہے، تو پھر اس وقت میں دوبارہ کیا جنگیں ڈنڈے سوٹے کے ساتھ ہوں گی؟ کیا لڑائیاں جو ہیں تلوار کے ساتھ ہوں گی، نیزے کے ساتھ ہوں گی؟ تو اس کو ذرا سمجھیے گا۔ آئنسٹائن جو ہے بہت مشہور سائنسدان فزکس کا گزرا ہے جس نے ایٹم کی تھیوری ایجاد کی تھی۔ یہ جو ایٹم بم ہے اسی نے یہ تھیوری ایجاد کی تھی۔ جب 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی، یہ 1945 اور 1946 میں جب یہ جاپان کے اوپر امریکہ نے ایٹم بم گرائے ہیں تو اس نے تباہی اور بربادی کو دیکھا تو ایک تو بڑا پچھتایا کہ میں نے یہ کیوں بنا دیا ہے، لیکن اس نے ایک بات کہی، آج بھی آپ کو مل جائے گی۔ کہتا ہے کہ جنگ عظیم اول ہوئی، جنگ عظیم دوئم ہوئی، کہتا ہے جنگ عظیم سوئم جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوگی خود اندازہ لگائیں، لیکن جنگ عظیم چہارم جو ہوگی نا وہ ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ ہوگی۔ کیا مطلب بھئی؟ جنگ عظیم سوئم اس کا مطلب کس کے ساتھ ہوگی؟ ایٹم کے ساتھ۔ تو جب ایٹم کے ساتھ ہوگی پھر کیا ہوگا؟ ہمارے یہ موبائل اور ٹیکنالوجی باقی رہے گی؟
ختم ہو جائے گا نا سب کچھ. تو آئنسٹائن خود کہتا ہے کہ انسان جو ہے یہ ڈنڈے سوٹے کے مطلب پتھر کے دور میں دوبارہ جائے گا. اور کب جائے گا؟ جب ایٹم چل جائے گا، اور ایٹم چلنے کے لیے بنا. تو یہاں حدیث میں کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو دجال کو قتل کریں گے کس کے ساتھ؟ نیزے کے ساتھ. تو جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا، امن آ جائے گا پوری دنیا میں، کمال کا امن آئے گا. ایک تو امام مہدی علیہ السلام کے دور میں بھی امن تو ہوگا، لیکن وہ جنگ کا دور ہوگا. یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین یہ تینوں لوگ مل جائیں گے اور مسلمانوں سے مقابلہ ہوگا، مسلمان جیت جائیں گے اس میں سے. لیکن جب دجال آ جائے گا تو مسلمان پھر ہارنا شروع ہو جائیں گے، اور امام مہدی جو دعائیں کریں گے، اللہ اب اپنا وعدہ پورا کر، میرے بس میں نہیں ہے کہ دجال سے لڑنا. عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. اس کے بعد جو ہے امن اتنا زیادہ ہوگا، ایک گائے کے دودھ سے 20 لوگ جو ہیں وہ سیراب ہوں گے. ایک پھل جو ہے وہ 5 لوگوں کو کافی ہوگا. امن ہوگا، کوئی چوری ڈکیٹی نہیں ہوگی، کوئی شور شرابہ، کوئی فساد نہیں ہوگا، انتہائی امن آ جائے گا دنیا میں. اب تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا ہے یہی جنت ہے. یعنی اس طرح کا سما ہوگا کہ دنیا ہی ایسے لگے گی کہ جیسے جنت ہے. تو یہ جوج اور مجوج آ جائے گی اور بندے کھانا شروع کر دے گی. اب لوگ جو ہیں پریشان ہیں. عیسیٰ علیہ السلام چونکہ انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی جو خاص لوگ ہیں جتنے بھی ان کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ لے کے پہاڑوں میں چلے جائیں گے. چونکہ یہ پہاڑوں سے آئیں گے تو یہ زیادہ تر عام آبادیوں میں آئیں گے اور بہت زیادہ لوگوں کو قتل کریں گے. جب سارے لوگوں کو جتنے بھی سامنے ہیں قتل کر دیں گے، آسمان کے اوپر تیر پھینکیں گے کہ دنیا والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو ختم کریں. تو اوپر سے خون آئے گا. جب خون آئے گا تو یہ لوگ کہیں گے ہم نے اوپر والوں کو بھی نعوذ باللہ ختم کر دیا ہے. تو تکبر کریں گے اور نعرے لگائیں گے. اس کے بعد جو ہے ان کے جو بغل میں ایک کوڑا نکلے گا جو بہت خطرناک ہوگا، اور وہ آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہوں گے، اے اللہ اس قوم سے ہمیں نجات عطا فرما، یہ بڑی ظالم قوم ہے. تو وہ لوگ سارے کے سارے آہستہ آہستہ یہ جوج اور مجوج بہت بڑی تعداد مر جائے گی. آپ ایسے اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی کہ پوری زمین کے اوپر لاشیں لاشیں ہیں. ظاہری بات وہ عام انسانوں کی بھی ہوں گی، لیکن زیادہ تر یہ جوج اور مجوج کی ہیں، چونکہ سب مر جائیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ اب یہ مر تو گئے لیکن اب ان کی بدبو کا کچھ کر. اب اتنے زیادہ لوگ دفن ہم کیسے کریں؟ ان کا کچھ کر. تو زوردار بارشیں آئیں گی، بارشیں ان کی لاشوں کو لے کے پانیوں میں، سمندروں میں لے جائیں گے. دوبارہ اسی طرح کے حالات ہو جائیں گے، لوگ جینا شروع کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت، اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ لوگ برے آنے شروع ہو جائیں گے. اور قیامت جب قائم ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا، فرمایا بدترین لوگوں کے اوپر سور پھونکا جائے گا. وہ اتنے گندے لوگ ہوں گے، اتنے برے لوگ ہوں گے، سرے عام گناہ کریں گے. اس دور میں اچھا بندہ وہ ہوگا جو کہے گا یار سرے عام زنا نہ کرو، چھپ کے کر دو، سرے عام تو نہ کرو. تو اس طرح کے حالات آج پیدا ہو رہے ہیں. بہرحال تو یہ قیامت کا منظر ہے. سور پھونکا جائے گا، ایک دفعہ سارے لوگ مر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کو جتنا عرصہ منظور ہے دوسرا سور پھونکا جائے گا. سور کا مطلب فرشتہ جو ہے وہ زوردار چیخ، ایک خاص آلہ ہے اس میں سے نکالیں گے. تو پہلی دفعہ سارے فوت ہو جائیں گے، اور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا سارے لوگ اٹھ پڑیں گے. ایسے اٹھیں گے جیسے زمین سے نباتات اٹھتے ہیں، اور لوگ کہیں گے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، زمین کو ہمیں کیا ہو گیا، ہم کہاں جا رہے ہیں. یومئذ تحدث اخبارہا، اپنی خبریں بیان کرے گی. تو پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. 50,000 سال کا قیامت کا دن ہوگا. تو یہ مختصر ڈیٹیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یجوج اور مجوج ہے، روزانہ یہ دیوار کو توڑتے ہیں اور تھوڑی سی رہ جاتی ہے. تو ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے چلو صبح توڑیں گے. اب سوتے ہیں جا کے، تو وہ دوبارہ صبح کو دیوار ویسے بن جاتی ہے. اب جب قیامت کے قریب اللہ کو منظور ہوگا کہ وہ دیوار جو ہے وہ یجوج اور مجوج آئیں، ان میں سے ایک بندہ کہے گا انشاءاللہ ہم دیوار کو کل توڑیں گے.
تو وہ دیوار وہیں کی وہیں ہوگی، صبح آ کے وہ دیوار کو توڑ کے تو عام انسانوں کے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں 103 نمبر آیت میں سورۃ الکہف میں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُم بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا، اے لوگوں کیا آپ کو خبر دوں جو لوگ گھاٹے میں ہیں، جن کا نامہ اعمال سارا ہے ہی گھاٹے کا گھاٹا ہے، وہ نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی کا سودا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، دنیا کی ساری کو زندگی پوری کی پوری دنیا کے لیے گزار دی۔ دن کے جو ہے 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ دنیا کے لیے گزار دیے، آخرت میں کچھ رکھا ہی نہیں، آخرت کے لیے جو ہے کوئی محنت ہی نہیں کی۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کی نیکیاں بھی ضائع کر دی جائیں گی۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت والے دن ان کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا ایسے لوگوں کا۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، سورۃ الکہف کی آخری آیت، اے نبی کہہ دیجئے میں انسان ہوں، فرق یہ کیا ہے میرے اور آپ کے درمیان، یوحا الیہ، وہی کی جاتی ہے۔ اب کئی لوگ جو ہیں اب اس لفظ کو لے کے بہت بڑا فتنہ کرتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کہتے ہیں جی بشر ہے، کچھ کہتے ہیں جی نور ہے۔ اب آپ لوگ حیران ہوں گے کہ امت مسلمہ، چاروں گروہ جو امت مسلمہ کے پاکستان میں موجود ہیں، اہل تشیع، اہل حدیث، اہل سنت حنفی بریلوی، اہل سنت حنفی دیوبندی، یہ چاروں کے چاروں متفق ہیں اس بات پہ، بلکہ ساری امت مسلمہ متفق ہے، چاہے وہ حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ انسان۔ میں بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب اپنی دکان کو چمکانے کے لیے بعض لوگ خام خواہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی نہیں نہیں جی آپ تو نور من نور اللہ ہیں، اور انہوں نے صرف دکانداری چمکانے کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ مسئلہ ان کا بھی یہ نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ انسان تھے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجیے آپ انسان ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ اب کئی لوگ جو ہیں بہت زیادہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیکھیں جی یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے انسان ہیں۔ اللہ کے بندوں مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتا ہو کہ ہم جیسے ہی ہیں، کوئی جان قربان کرتا ہے ان پر؟ اپنے جیسے انسان کے اوپر کوئی جان قربان کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے، اپنی جان سے زیادہ عزیز جانتے ہیں تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا۔ تن من دھن جو ہے حضور کی شان میں ہمارا قربان ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے مسلمان جو یہ کہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے ہم جیسے، مطلب ان کے بھی ہاتھ تھے، ان کے بھی پاؤں تھے، جس طرح ایک انسان ہوتا ہے، ظاہری شکل و صورت آپ کی اسی طرح کی تھی، لیکن ان کا رتبہ فرق کیا ہے؟ انما یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو بڑی ہی مختصر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن رتبہ آپ کا اللہ کے بعد رتبہ آپ کا ہی ہے، اللہ کے بعد رتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی بتا دے لوگوں کو کہ میں انسان ہوں۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو چاہیے تم ایک نیک کام کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آگے ہے جی سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہے۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب خفیہ طریقے سے آواز دی اللہ کو، اے اللہ وہن العظم، بوڑھا ہو گیا ہوں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، لیکن اے اللہ آج بھی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ جی مجھے اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ کہا اے اللہ میں تجھ سے مانگنے پہ میں مایوس نہیں، ابھی بھی مجھے پورا یقین ہے اور پورے یقین سے مانگ رہا ہوں دعا، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ وَإِنْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں چاہتا ہوں میرے پیچھے کوئی ہو، میرا ولی ہو اور جو میرا وارث بنے۔ یا زکریا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا اِنَّا نُبَشِّرُکَ۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے جو کہ اس سورہ میں ہم نے بیان کرنا ہے۔ مریم علیہ السلام جو ہیں، ان کی والدہ محترمہ نے منت مانگی تھی کہ اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے لیے محررن، آزاد ہے، تیرے دین کا کام کرے گا۔ تو جب پیدائش ہوئی تو دیکھا بیٹی ہے،
کہا اے اللہ اب بیٹا اور بیٹی ایک جیسے تو نہیں ہوتے، ظاہری بات ہے بیٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اصول علیحدہ ہیں کہ انہوں نے پردہ بھی کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں رکھنا ہوتا ہے، مردوں کے لیے جو باہر جس کو مرضی کو ملے۔ اب بیٹی نے جا کے تبلیغ نہیں کرنی، لوگوں کو تبلیغ تو نہیں کر سکتی بیٹی، وہ تو بیٹے کا کام تھا۔ بہرحال جس طرح اللہ تجھے منظور ہے۔ تو زکریا علیہ السلام جو تھے رشتہ دار تھے، انہوں نے کفالت میں لے لیا۔ اب وہاں جب زکریا علیہ السلام جاتے تھے تو ان کو ایک تو ان کی ڈیوٹی تھی کھانا وغیرہ پرووائڈ کرنا، دوسرا ان کو اسپیشل کھانا آتا تھا مریم علیہ السلام کو، تو پوچھتے تھے انا لاکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا کھانا؟ یہ بغیر موسم کے ایسے پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے اسپیشل بھیجتے ہیں۔ اب وہاں دیکھا نا جب، تو محراب میں کھڑے کھڑے دعا کی، اے اللہ اگر تم مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بغیر موسم کے اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی بانجھ ہے۔ اپنے بارے میں کہا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ بانجھ مطلب اولاد تو میڈیکلی طور پہ ہو ہی نہیں سکتی، میڈیکل کہتی ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی، یہ بیماری ہے۔ تو اے اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے کہا کہ اے زکریا تیرا جو ہے اب اولاد ہونے والی ہے۔ اب یقین نہیں آ رہا، مطلب خوشی کے عالم میں کہ اولاد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 دن تک، یعنی جب یہ واقعہ ہوگا تو 3 دن تک تو بات نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بھی نبی تھے، تو یحییٰ جو بیٹا عطا کیا ان کو بھی نبوت عطا کی تھی۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب فرشتہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تیری اولاد ہو، کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں تجھ سے، فرشتے سے کہا، وہ آدمی کی صورت میں آیا تھا کہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کہا کہ انا انا رسول ربی کا، میں فرشتہ ہوں تاکہ آپ کو اولاد عطا فرماؤں۔ کہا کہ میری اولاد کیسے ہوگی، نہ تو میں گناہ گار ہوں اور نہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہے۔ کہا اللہ کو جیسے منظور ہے ویسے ہی ہوگا۔ تو ان کو حمل ہو گیا، تو یا لیتنی مت قبل ھذا، تو جب حمل ہو گیا تو انہوں نے کہا کاش ہے اللہ میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، میرا نام و نشان نہ ہوتا یہاں، وہزی الیک بجذع النخلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ کھجوریں کھائیں۔ تو یہاں سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ہوتا ہے، یعنی حاملہ ہوتی ہے خاتون، اس کے لیے سب سے بہترین غذا جو ہے وہ کھجوریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھجوریں کھائیں، اس سے آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو جب بیٹا ہوا تو فقولوا انی نذرت، کہا ہے اللہ میں آپ لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں گی، لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا سبب ہوگا کہ جو آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود ہی بولنے شروع ہو گئے۔ مریم علیہ السلام نے کہا میرا روزہ ہے، لوگوں نے کہا یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ اس بیٹے سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے پوچھیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ، دیکھیں اس سے بڑا معجزہ کوئی ہو سکتا ہے کہ سامنے بول رہا ہے بچہ؟ تو لوگوں نے، یہودیوں نے پھر بھی نہیں مانا اور مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگا دی کہ یہ گنہگار ہے۔ وجعلنی مبارک، اب بعض دفعہ انسان کے اوپر جب تہمت لگتی ہے تو انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ دیکھیں میرے اوپر ہی تہمتیں لگنی تھی، میں نے تو اس طرح کا کیا نہیں۔ اب دیکھیں مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی گئی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا بھلا کہا گیا۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، مشکلات، پریشانیاں۔ وجعلنی، اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب جوان ہوئے تو واضح طور پہ جتنا زیادہ، مطلب جتنے واضح معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے تھے کسی اور نبی کے نہیں تھے۔ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں زندہ ہو جا، زندہ ہو جاتے ہیں، اب اس سے بڑا معجزہ بھی کوئی ہوگا؟ پرندہ ہے، پرندے کو پھونک مارتے ہیں وہ اڑنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت زیادہ معجزے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن یہودیوں نے پھر بھی نہیں مانا۔
یہودی پھر بھی تکبر کرتے رہے۔ 59 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اس سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ اولاد جو نبیوں کی تھی، ہم نے نبیوں کی اولاد کو ان کا جانشین بنایا اور وہ اچھے لوگ تھے۔ پھر فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد ایسے لوگ جانشین بنے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا تھا۔ اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ نماز اس دور میں بھی بڑی اہم تھی۔ امت محمدیہ کے اوپر تو 5 نمازیں باقاعدہ فرض کر دی گئی وقت کی پابندی کے ساتھ، تو فرمایا کہ وہ نمازوں کو ضائع کرنے والے تھے، واتبعوا الشہوات، اور شہوت کی پیروی کرنے والے تھے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتے اور خواہش کی پیروی کرتے ہیں، یاد رکھیے گا خواہش کی جو پیروی کرنے والا انسان ہوتا ہے، ایک تو میں نے عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ منہ سے تو انسان لگتے ہیں، خواہش کی پیروی ناجائز، ایک خواہش کی پیروی ہے جو جائز حد تک ہے، وہ خواہشات اپنی پوری کریں، لیکن ایک خواہش ہے جو ناجائز ہے، تو اس کو جو اس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ انسان کی خواہش اگر پوری کرتا رہے گا، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا رہے گا، ایک تو اس کے لیے جہنم کا اعلان ہے کہ وہ جہنمی انسان ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہش کو ہی رب مانتا ہے۔ دوسرا یہ یاد رکھیں اس میں ذلت ہی ذلت ہے، عزت اس میں ہے کہ اپنی خواہش کی مخالفت کریں۔ یہ نہیں کہ دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو تو نہ پڑھے، دل کر رہا ہے گناہ کرنے کو تو ہم دل کی مانیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم تو دل والے بندے ہیں، مطلب ہم دل کی مانتے ہیں، اور بھائی ہم دل کی نہیں مانتے، ہم کس کی مانتے ہیں؟ اپنے رب کی مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنے رب کی مانتے ہیں۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت کے وارث بنیں گے متقی لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرمائے۔ تقوی کیا ہے جی؟ دیکھیں ابھی رمضان المبارک ہے تو ہم بھوک جتنی مرضی لگی ہو، پیاس جتنی مرضی لگی ہو، کھانا جتنا مرضی عمدہ ہو سامنے نہیں کھاتے، چاہے کمرے میں کوئی بھی نہ ہو۔ تو یہی حالت جو ہے، یہ ایمان کا جو لیول ہے، یہ پورا سال قائم رہے۔ رمضان کا بھی مقصد یہ ہے تقوی۔ تو اگر تو ایسا ہی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے تقوی دل میں ہے اور وہ متقین کی صف میں شامل ہے، اور متقین سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جنت کا۔ 64 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، جو مظلوم ہے اس کے لیے بہت بڑا دلاسا ہے، اور جو ظالم ہے اس کے لیے بہت بڑی دھمکی ہے۔ مظلوم کے لیے بہت بڑا دلاسا، ظالم کے لیے بہت بڑی دھمکی۔ کیا؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اور نیک بندے کے لیے بھی اس میں بہت بڑا ہے، جو دعائیں کر کر کے تھک جاتا ہے، میں نے اتنی زیادہ دعائیں کی ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ لوگوں اللہ بھولتا نہیں ہے کہ اللہ کو کہی تھی ایک بات اللہ بھول گیا، یا مظلوم یہ کہے کہ اللہ بھول گیا مجھے، یا ظالم یہ کہے کہ اللہ بھول گیا ہے، نہیں، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ اللہ اپنے اصول ہیں اللہ کے، عذاب اسی وقت آتا ہے جب وقت ہوتا ہے، رحمت اسی وقت آتی ہے، رزق میں برکت اس وقت ہوتی ہے، دعا اس وقت مقبول ہوتی ہے، بیماری اس وقت دور ہوتی ہے جب اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ اس آیت کو یاد کر لیں، بار بار کہا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ 71 اور 72 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرانا اور جو انذار ہے اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اے انسانوں کی جماعت، تم جتنے بھی ہو سارے کے سارے جہنم کے سامنے پیش ضرور ہوں گے، تمہیں جہنم کے سامنے پیش ضرور کیا جائے گا۔ اس آیت کی وجہ سے بڑے بڑے نیک لوگ، اولیاء کرام بڑا روتے تھے۔ کسی نے پوچھا، ایک ولی تھے اللہ تعالیٰ کے، بہت محدث اور ولی بھی تھے، بہت روتے تھے اللہ اس آیت کو پڑھ کے۔ تو لوگوں نے کہا آپ اتنے نیک انسان ہیں، اتنا روتے کیوں ہیں آپ تو جنتی ہیں؟ کہا کس نے کہا جنتی؟
میرے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں. کہا اللہ نے یہ قرآن میں ضرور کہا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو کوئی بھی ہے تم میں سے وہ جہنم کے اوپر پیش ضرور ہوگا. یہ پل صراط سے گزرنا ہوگا ہر ایک کو. نیچے جہنم ہے، جہنم کے اوپر پیش ہوگا. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے اللہ مجھے نجات بھی دے گا؟ یہ تو کنفرم ہے. ثم لترون الجحیم، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ہر ایک کے لیے جہنم کا نظارہ ایک دفعہ لازمی کرنا ہوگا ہر ایک کو. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو طے ہے کہ ہر ایک جہنم کے اوپر پیش لازمی کیا جائے گا. اب یہ کہاں لکھا ہے کہ اس سے بچ بھی جائیں گے؟ وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ جو یہ فیصلہ جو اللہ نے کیا ہے کہ ہر انسان جہنم کے اوپر پیش ہوگا، نہیں ہوگا. حتمًا مقضیہ، یہ فیصلہ حتمی طور پہ ہو چکا ہے، اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں. ہر ایک نے پیش ہونا ہے. اسی لیے اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اسی لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا، ہم نجات دے دیں گے متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو. دیکھیں بار بار تقوی اسلام کا یعنی بہت بڑا رکن ہے. تقوی لے کے آنا. ہم متقی لوگوں کو جو ہے نجات دیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہیں ان کے اوندے منہ گرا دیں گے جہنم میں. پل صراط ہوگا، اس میں سے گزرنا ہوگا. جو ظالم لوگ ہوں گے، چاہے ظالم اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا، چاہے کسی پہ ظلم کرنے والا. یہ جو گناہ ہوتا ہے، گنہگار ہونا، یہ انسان اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، لیکن ان کی زبان میں لکنت تھی، بولنے میں تھوڑی دشواری ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے، یہ سورۃ طٰہٰ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی رب اشرح لی صدری. جب نبوت عطا کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ میری تو زبان کا مسئلہ ہے، میں تو اس طرح نہیں بول سکتا. ایک تو کہا کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے منظور کر لیا، تیرے بھائی کو بھی نبی بنا دیا اور دعا سکھلا دی. اب جس کو بھی زبان کا مسئلہ ہے، جس کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا، جس کو شرح صدر نہیں ہے، تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے. رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر. یہ مشکل جب کوئی پڑھ گئی ہے تو اس کے لیے بھی یہی دعا ہے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، لوگ میری بات کو سمجھیں. اللہ اکبر. 43 اور 44 نے میں کمال کا اللہ نے ایک اصول دیا، ذرا سمجھیے گا. اگر یہ بات، یہ آیت ہمیں سمجھ آ گئی تو ہمیں زندگی گزارنے کی سمجھ آ جائے گی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. کامیاب آپ باپ ہوں گے، کامیاب ٹیچر ہوں گے، کامیاب بزنس مین ہوں گے، اور کامیاب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنتی ہوں گے، کامیاب انسان ہوں گے ہر فیلڈ میں، اگر یہ آیت ہمیں سمجھ آ گئی. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دونوں کو بھیجا فرعون کے پاس. یہ کون فرعون ہے؟ جو کیا دعویٰ کرتا ہے میں رب ہوں. اتنا ظالم، فاجر اور اتنا سرکش ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہے. فقولا له قولا لینا، اسے نرم بات کہنا، نرمی سے سمجھانا. اب کتنا بڑا اصول ہے. اس جابر ظالم شخص کے پاس بھی نرمی جا کے کرنی ہے. جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے اس کے ساتھ بھی نرمی کرنی ہے. اللہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنا ظالم شخص ہے. ہم کہتے ہیں جی تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے، نہیں سختی کرنی پڑتی ہے. یہ کتنا برا انسان ہے. وہ فرعون سے بھی برا کیا جس کے اوپر سختی کرنی پڑ رہی ہے. اللہ کا واسطہ اپنی زندگی میں نرمی لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا فرعون کے پاس جاؤ لیکن نرمی سے سمجھانا. سورۃ الکہف میں ایک چیز میں بھول گیا بتانا، قرآن مجید کا جو وسط ہے نا وہ کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ. کہتے ہیں یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، صرف ایک لفظ. یہ قرآن مجید کا وسط ہے، درمیان میں ہے، اور سورۃ الکہف میں آتا ہے. ولی یہ بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے. بڑا کر کے اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ یہ درمیان ہے. اس کا مطلب کیا؟ نرمی کرنا.
یعنی اگر انسانوں میں رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، تو پھر نرمی کرنی پڑے گی. اگر ہر وقت 12 بجے ہوئے ہیں اور صحت جو ہے وہ غصے والی ہے، آپ نہیں جی سکیں گے، عزت سے نہیں جی سکیں گے. چاہے وہ باپ ہے، چاہے فیکٹری اونر ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے وہ پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، عالم ہے، جو مرضی ہے، نہیں عزت سے جی سکے گا وہ انسان جو غصے میں رہتا ہے، جو سختیاں کرتا ہے. یہ میری بات لکھ لیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ایک صحابی نے اپنے ایک غلام کو ذرا مار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا. پھر وعدہ کر لیا یا رسول اللہ آئندہ نہیں ماروں گا. پھر مار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ڈانٹا اور اتنے شرمندہ ہوئے، کہا میں نے آزاد کر دیا. کہا ٹھیک ہے، لیکن تانگ ہو کے سوال کیا یا رسول اللہ یہ غلام، یہ نوکر، یہ ملازم، یہ جو غلطیاں کرتے بڑے ہیں، کتنی دفعہ ان کو معاف کریں، آپ حد مقرر کر دیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ یہ غلطی کی دو. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت اللہ علیہ نے کہا 70 دفعہ معاف کرنا. کتنی دفعہ معاف کرنا ہے؟ 70 دفعہ معاف کرنا ہے ایک دن میں. چلو 71ویں دفعہ غلطی کر لی تو چلو سزا دے دینا. اللہ. تو مجھے یہ بتائیں، ہماری جو اپنے فیملی ممبران ہوتے ہیں ان کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ ان کے لیے تو پھر 100 دفعہ بنتا ہے نا. چلیں جی، ڈار صاحب کہتے ہیں 140 دفعہ. دیکھیے نا جی، وہ فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اب ہم لوگوں کے لیے تو بڑے بہتر ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ چکی ہوگی. ہمیں نرمی کی ضرورت ہے. 123 اور 124 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول سمجھایا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. فرمایا آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو کہ چلے جاؤ زمین میں، اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ. تم میں سے جو بھی، یعنی انسانوں میں سے کوئی بھی میری طرف سے ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا. تو جس نے میری پیروی کی تو وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا. اب آگے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا. اس سے مراد، ذکر سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ کہنا نہیں ہے. اس سے مراد ہے کہ قرآن مجید کو، یہ قرآن مجید کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا. اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہاں بھی ذکر سے مراد قرآن ہے. جس نے قرآن سے اور دین سے منہ موڑ لیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، سنتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، طوطے کی طرح پڑھتا بڑا ہے لیکن سمجھتا نہیں اس کو، غور و فکر نہیں کرتا کہ اس میں ہے کیا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو جو اس سے منہ موڑے گا، قرآن سے، دین سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت بڑی تنگ ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی معیشت بڑی تنگ. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بڑا امیر آدمی ہے لیکن اس کی معیشت بڑی تنگ ہے. اس میں برکت نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے. ایسی دولت کا کیا فائدہ جس میں سکون ہی نہیں ہے بھائی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ تو دنیا کا اس کا مسئلہ ہے، یعنی دنیا میں سکون سے نہیں جی سکے گا. آپ اس کا خلاصہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی جو میرے دین سے منہ موڑے گا وہ دنیا میں سکون سے نہیں جی سکے گا. کبھی جسمانی بیماریاں ہیں، کبھی روحانی بیماریاں ہیں، کبھی اولاد کی تکلیفیں ہیں، کبھی بزنس کی تکلیفیں ہیں، پتہ نہیں کس کس کی کیسے کیسے کتنی تکلیفیں ہیں، وہ سکون سے نہیں جی سکے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اس کو اندھا اکٹھا کھڑا کیا جائے گا. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ کہا وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آیاتُنَا، ہماری تیرے پاس آیات. اب دیکھیں اس سے آپ کہیں گے کہ جی یہ خام خواہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس آیات آئی تھیں. اب آیات کس کی ہیں؟ قرآن کی. کہ تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں، فَنَسِيتَهَا، تو ان کو بھول گیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو بھی اسی طرح بھلا دیا گیا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، من اسرف، جو حد سے بڑھنے والا ہوتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اپنے رب کی آیات کے ساتھ ایمان نہیں لاتا، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ، یہ تو دنیا کے عذاب ہے نا.
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب ایک تو سخت ہے، سخت ترین ہے، وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ بس چمڑی ایک دفعہ گل گئی، مڑ گئے تو بس بات ختم ہو گئی۔ چمڑی جب گل جائے گی، اللہ نئی چمڑی، آٹو سسٹم ہوگا، چمڑی نہیں لگ جائے گی، پھر گل گئی پھر نہیں آ گئی، پھر گل گئی پھر نہیں آ گئی۔ پانی پیے گا انسان، آنتریاں جو ہیں وہ پگھل جائیں گی، پیشاب کے راہ سے نکل جائیں گی، آنتریاں پھر بن جائیں گی۔ چلتا رہے گا سسٹم، یہ چلتا رہے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی آیات سے منہ موڑا تھا، اس نے دین سے منہ موڑا تھا، اس کا حال اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر اللہ نے پہلے سے تقدیر نہ لکھ دی ہوتی کہ اس بندے نے فلاں دن مرنا ہے، لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، ان کے اوپر آج ہی عذاب آ جاتا۔ اللہ نے لکھ دیا پہلے سے کہ کب عذاب آئے گا، کتنے دن انہوں نے زندہ رہنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آج بھی ان کو مار دیتے۔ اب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی آپ صبر کریں جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور دل کو سکون کیسے دینا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ذکر کا ٹائم صحیح کیا ہے۔ جتنی مرضی بڑی پریشانیاں ہیں، اللہ کا ذکر کریں ساری دور ہو جائیں گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ کب؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی اذکار کا جو صبح شام اذکار ہوتے ہیں، ان کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن افضل ٹائم ہے یہی ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، رات کے کناروں میں، فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس نقطے میں ذرا غور کیجئے گا، ذکر اللہ کا کرنا ہے، راضی حضور کیسے ہو جائیں گے؟ ذکر ہم اللہ کا کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے ذکر کرنے والا راضی ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے دل کو جب سکون آ جائے گا نا، اس کے دل کو جب اطمینان آ جائے گا، تو اطمینان سے پہلے سمجھ رہا تھا میں تو پھنس گیا ہوں، میری زندگی میں تو بڑی پرابلمز، مسائل اور شکوہ شکایات تھے، اور جب اللہ کا ذکر کر لے گا پھر راضی ہو جائے گا۔ اس کو مزید سمجھیں کہ صبح شام کے اذکار کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ سے رب ہونے پہ راضی ہوں، دین اسلام ہے میرا، اس بات سے راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، میں اس بات سے راضی ہوں۔ تو وہ انسان راضی ہو جاتا ہے جو ذکر کرتا رہتا ہے اپنی زندگی سے، اپنے معاملات سے، جو قرآن و حدیث کو فالو کر لیتا ہے، جو قرآن و حدیث کو مان لیتا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، آپ یہ لوگوں کو جن کو دنیا کی زندگی دے دی گئی ہے، دنیا کی زندگی کا بدلہ دے دیا گیا، ان کی طرف آنکھیں اٹھا کے نہ دیکھیں۔ یہ ان کو دولت اس لیے دی ہے، ان کو مال اور اولاد، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ان کو آزمائش میں ڈالیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے نا، جتنا دیا ہوا ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اگر امن سے رہنا چاہتے ہو، پیچھے بھی آیا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پہ ہمیشگی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ پیپر ہے تو چلے بیٹا اپنی مرضی کر لے، اور پیپر نہیں ہے تو پھر نماز پڑھتا رہے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر ہمیشگی کرنی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ تھکے ہوئے ہیں تو اب نماز نہیں پڑھنی۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم تو رزق دینے والوں میں سے ہے۔ انجام جو ہے وہ تقویٰ کا ہے۔ کل کہہ دیجئے، آخری آیت، کل کہہ دیجئے کل متربص، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کو ہلاک کر دے تو لوگوں کا اعتراض بنتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا تھا، اس لیے پہلے ہدایت آتی ہے، جب حجت پوری ہوتی ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک انتظار کر رہا ہے، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کون گمراہ تھا اور کون حق پہ تھا۔ آج ہی فیصلہ نہ کرو، نہ تم کر سکتے ہو، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کون ہدایت پہ ہے اور کون گمراہی پہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔